شاہ صاحب یہ کیا پالیسی ہے؟ پوری دنیا سمجھنے سے قاصر ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس کے بعد یو ٹرن لے لیا جاتا ہے. ایون کہ امریکہ کے اندر بھی اس چیز پر بحث ہو رہی ہے کہ کوئی پالیسی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. کیا حملہ کرنا ہے، سفارتکاری کو موقع دینا ہے، مذاکرات آگے بڑھانے ہیں یا دباؤ ڈالنا ہے؟ شکریہ عمران مجھے پروگرام میں لینے کا. آپ نے بہت اچھا احاطہ کیا ہے سچویشن کا. دیکھیں پالیسی تو نیگوسیشنز کی اور ایگریمنٹ کی ہی ہے. اب وہ ہو نہیں پا رہا ہے اس طرح سے جو امریکہ کی منشا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس میں دھوس دھمکی اسٹیٹمنٹس حملے سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تاکہ پوزیشن آف اسٹرینتھ حاصل کی جا سکے اور اس پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کی جا سکے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے، یہ نہیں کرو گے تو یہ کر دیں گے. آن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. مطلب ایران ترکی بترکی جواب دے رہا ہے، ایران دھمکیوں میں بھی نہیں آ رہا ہے، ایران جنگ کے لیے بھی تیار ہے. تو وہ جو پوزیشن آف اسٹرینتھ امریکہ گین کرنا چاہتا ہے وہ اصل میں گین کر نہیں پا رہا ہے اور اس سے فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. دیکھیں نا، آپ اپنے آپ کو اگر امریکہ یا امریکن پریزیڈنٹ کے شوز میں رکھیں تو وہ ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہے، اور ایک سپر پاور آیا ہے اتنے دور سے اپنا اتنا ساز و سامان لے کے اس ذوق میں کہ میرے آگے تو کوئی ٹک نہیں سکتا ہے. یہ جو 28 فروری ہوئی ہے، مطلب یہ جو 28 فروری والا واقعہ ہوا ہے جب ایران پہ انہوں نے اٹیک کیا، تو اس سے پہلے آپ دیکھیں انہوں نے وینزویلا کا آپریشن کیا تھا. ایک دن کچھ گھنٹوں کا آپریشن تھا وہ. تو ان کا تو یہ خیال تھا کہ یہ 4 دن میں ہم ایران کو نمٹا دیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ تو ابھی مطلب 3 مہینے ہونے کو آئے ہیں اور ابھی تک کوئی حل نہیں نکل رہا ہے. اور امریکہ بار بار یہ التجا کر رہا ہے کہ میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لو، میرے ساتھ بات کر لو. اچھا میں یہ نہیں کروں گا، اچھا میں وہ نہیں کروں گا، لیکن میرے ساتھ بات کر لو، ایگریمنٹ کر لو. تو اصل میں تو جو ضرورت ہے ایگریمنٹ کی اور بات چیت کی وہ امریکہ کو ہے، کیونکہ وہ بہت بری طرح یہاں پھنس گیا ہے. اس کی کریڈیبلٹی، انٹیگریٹی، اس کی اکانومی، اس کا دفاع، اس کی دفاعی صلاحیت، فوج، یہ سب ایٹ سٹیک ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس کا واضح آپ کو ایک ثبوت ملتا ہے اس ریجن میں جو ممالک ہیں ان کی تھنکنگ میں، ان کے تھاٹ پروسیس میں. کہ آپ دیکھیں سعودی عرب جو ہے اس نے پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھایا ڈیفنس ایگریمنٹ کے لیے، کویت نے کیا، اس کے بعد اب اردن کی خبریں آ رہی ہیں. پھر سعودی عرب نے ایک الائنس بنا لیا ہے، میری ٹائم ڈیفنس الائنس، جو کہ یا کوئلیشن جو کہ ریڈ سی کے لیے اس نے بنایا. تو یعنی اب خطے کے ممالک یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ بھئی امریکہ پہ ہم انحصار نہیں کر سکتے سیکیورٹی کے لیے، جو ہم کئی دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں. تو یہی ایک بہت بڑا دھچکا ہے امریکہ کے لیے کہ میرے ہاتھ سے یہ بازی نکلتی جا رہی ہے. تو میرے خیال ہے خاطر جمع رکھیں، یہ سٹیٹمنٹس اور یہ سب دھوس دھمکیاں یہ صرف دھوس دھمکیوں کی حد تک ہیں. بالآخر ان دونوں نے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے، بات چیت کرنی ہے اور ایگریمنٹ کرنا. اچھا شاہ صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ امریکہ بیچ میں سے نکل جائے اور ایران اور خلیجی ممالک مل کے اس کانفلکٹ کو ریزالو کر سکیں اور ایک ایسا میکنزم بنایا جا سکے کہ آبنائے ہرمز بھی تمام ممالک کے لیے کھلی رہے، اور امریکہ کو مائنس کیا جا سکتا ہے اس تمام سچویشن میں اس وقت؟ دیکھیں امریکہ کی کوشش یہ تھی کہ میں سب کچھ لیڈ کروں اور باقی سارے میری تقلید کریں، یعنی جو عرب ممالک ہیں وہ بھی میری بات مانیں، اسرائیل بھی میری بات مانیں. لیکن امریکہ نے یہ دیکھا ہے کہ اسرائیل امریکہ کے قابو میں نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی میرا نیشنل انٹرسٹ ہے اپنا، اور جہاں میں سمجھوں گا میرا نیشنل انٹرسٹ ڈیمیج ہو رہا ہے وہاں پہ میں نہیں مانوں گا. اچھا جو خلیجی ممالک ہیں ان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اب امریکہ کے بغیر رہنے پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ابھی معاہدہ ایک ہوا ہے جس کی خبریں آ رہی ہیں کہ جس بات پہ دوبارہ بات چیت شروع ہونے کے امکانات روشن ہوئے ہیں، وہ ایران نے سعودی عرب اور باقی خلیجی ممالک سے بات چیت کر کے اس بات پہ آمادگی ظاہر کی ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس میں سے جہاز آئیں گے ایرانی راستے سے اور جائیں گے عمانی راستے سے. تو اس بات پہ ایران نے کمپرومائز کیا، لیکن امریکہ کے کہنے پہ نہیں کیا. اس میں پاکستان، عمان، سعودی عرب، ترکی، یہ سب ممالک شامل ہیں یا قطر، ان کے کہنے پہ وہ یہ بات مانا ہے کہ جی جو خلیج جو پرشین گلف میں جہاز آئیں گے وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے ایرانی پانیوں سے ہو کے آئیں گے، لیکن جائیں گے عمانی پانیوں سے. تو ایران کا یہی مقصد تھا کہ جو کوئی بھی آ رہا ہے وہ مجھے پتا ہو کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، اور میں اجازت دینے والا ہوں
کہ کس کو آنا چاہیے کس کو نہیں آنا چاہیے. تو منوپلی ایران کے لیے. اب جو جہاز اندر پرشین گلف میں آ جائیں گے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کون آئے ہیں. تو جو واپس جانے والے جہاز ہیں ان کو آپ کو ان کی اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جہاز ہمارے یہاں سے گزر کے گیا تھا اور ہم نے اس کو آتھورائز کیا تھا. تو ایک شاہ طرح سے جی ایران بات تو کا جو وہی ہوگی نا, کنٹرول ہے وہ شاہ جی بات تو وہی ہوگی کہ ایران اپنا کنٹرول چاہتا ہے آبنائے ہرمز پہ, جو کہ خلیجی ممالک نہیں چاہتے تھے کہ ایران کا کنٹرول ہو آبنائے ہرمز پہ, اور امریکہ بھی نہیں چاہتا. تو اگر یہ فارمولہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اور ایران شاید اس پر راضی بھی ہو گیا ہے, کیا اس فارمولے کو ایکسیپٹ کریں گے خلیجی ممالک یا پھر امریکہ بھی؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں خلیجی ممالک ایران ان لوگوں نے ہی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, مطلب خلیجی ممالک اس پہ آمادہ ہے اور امریکہ بھی اس بات پہ مان گیا ہے, جس کی وجہ سے امریکہ کی بھی عزت رہ گئی ہے کہ جی اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گی. وہ کہہ رہا تھا نا جی اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولیں آپ, تو اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گی, ایران آنے دے گا. اچھا ایران جو ہے وہ اس نے خلیجی ممالک کو یقیناً یہ ایشورنس دی ہوگی کہ میں آپ کے جہازوں کو نہیں روک, لیکن ایران کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ جہاز جو یہاں آ کے انتشار پھیلا سکتے ہیں یا امریکہ کے جہاز ہو سکتے ہیں یا امریکہ کے کسی ایسے حلیف کے فار ایگزامپل اسرائیل کے جہاز ہو سکتے ہیں, ان کو ایران شاید نہ آنے دے. تو اس لیے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. دوسری ایک اور بھی وجہ ہے دیکھیں کنٹرول کرنے کی, کہ اب اس سارے قصے کے بعد دنیا کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر سکتا ہے, کنٹرول کر سکتا ہے. تو اگر ایران یہاں پہ کنٹرول نہیں کرتا اور اس کا کنٹرول چھوڑ دیتا ہے تو باقی دنیا اس کا کنٹرول کرنا چاہے گی, وہ اس کو کھلا رکھنا چاہے گی, اور پھر ظاہری بات ہے ان کی نیویز کے جہاز ہوں گے جو ایرانی پانیوں میں گھوم پھر رہے ہوں گے, جو کہ ایران کو قابل قبول نہیں ہوگا. تو ایران کے لیے تو یہ ایک مجبوری بن گئی ہے کہ اس نے ہر آنے والے کم از کم آنے والے جہاز کا حساب کتاب رکھنا ہے کہ کون سا جہاز آ رہا ہے پرشین گلف میں. تو میرا خیال ہے کہ ایران کا اپنا پوائنٹ یہ اسٹیبلش ہو گیا, اور اس نے خلیجی ممالک سے, کیونکہ وہ ساری نیبرز ہیں, ایران کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے بغیر ایران کا کاروبار بھی نہیں چلتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو پرشین گلف ہے اس میں ایران اور تمام خلیجی ممالک کے ساتھ بہت ایکسٹینسو ٹریڈ ہوتی ہے, سی بون ٹریڈ, یعنی کشتیوں کے ذریعے ٹریڈ کرتے ہیں یہ لوگ, سبزیاں پھل دودھ کیٹل ہر چیز کی یہ ٹریڈ کرتے ہیں. پھر ٹریولنگ بہت ہوتی ہے آپس میں, ایران کیا سے ادھر لوگ جاتے ہیں ادھر سے ادھر آتے ہیں ان کشتیوں کے ذریعے شپس کے ذریعے. تو ایران کو پتا ہے کہ میری اکانومی کا بھی کافی دار و مدار ان ممالک پر ہے, تو میں اگر ان کو منع کروں گا تو ظاہری بات ہے کہ یہ میرے دشمن ہو جائیں گے. تو ایران کے لیے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس کے دشمنوں میں اضافہ ہو, وہ تو دشمن کم کرنا چاہتا ہے اور خطے میں ایک ماحول بنانا چاہتا ہے جس میں لوگ آپس میں مل جل کے رہیں. اور ایران کا جو ایک بہت پرانا نیریٹو ہے کہ جی کسی بیرونی طاقت کو اس خطے میں نہیں ہونا چاہیے, اس خطے کا جو کنٹرول ہے وہ ہمیں سنبھالنا چاہیے. تو میرے خیال ہے اس کے تحت بھی وہ نہیں چاہے گا کہ خطے کے ممالک ایران سے باغی ہوں, وہ چاہے گا کہ آپس میں مل کے ایک سسٹم بنائیں اور یہ خطے کے ممالک امریکہ سے باغی ہو جائیں. یہ ایران کی کوشش ہے. صحیح. اچھا شاہ صاحب, سچویشن یہ ہے کہ اعلان ہو چکا ہوا تھا, تیاری ہو چکی ہوئی تھی کہ ایران پر سخت ترین جو ہے وہ حملہ کیا جائے, لیکن ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ایران کی طرف سے ایک تو ریکویسٹ آئی ہے, دوسرا یہ کہ جو خلیجی اتحادی ممالک ہیں امریکہ کے, انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جناب آپ جو ہے نا وہ شدید حملہ نہ کریں, حالات جو ہے خراب ہو جائیں گے. ایران کہتا ہے کہ جی ہم نے حملہ نہ کرنے کی کوئی درخواست نہیں کی. ادھر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی دھمکیوں کے بعد, اس طرح کے پریشر کے بعد ہم جو ہے میز پر زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہیں. اگر مذاکرات یا بات چیت آگے بڑھتی ہے اور جو مشروط شرائط معاہدے کی حوالے سے رکھی گئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, آپ کو کیا لگتا ہے اسٹرینتھ زیادہ آپ کو کہاں نظر آ رہی ٹیبل پر؟ دیکھیے اسٹرینتھ تو اس وقت ایران کے پاس ہی ہے, کیونکہ آپ اسٹریٹ آف ہرمز اس سے کھلوا نہیں سکے. آپ کی نیوی کا ایک جہاز یعنی امریکن نیوی کا ایک جہاز اسٹریٹ آف ہرمز میں داخل نہیں ہو سکا ہے. آپ نے بمباری کی ہے ایران کے ساؤتھ میں اسٹریٹ آف ہرمز کے جو 7 بیسز وغیرہ ہیں اور شہر ہیں, ان پہ آپ نے بے تحاشا بمباری کی ہے. ایون سویلینز کو بھی آپ نے اس پہ مارا ہے. اس کے باوجود ایران اسٹریٹ آف ہرمز نہیں اس کا کنٹرول وہ نہیں چھوڑ رہا. تو اسٹرینتھ تو اگر آپ دیکھیں آن گراؤنڈ تو ایران کے پاس ہی ہے. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے حملے کرنے تھے اور بڑے شدید کرنے تھے اور ہم نے ڈیفر کر دیے, یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ یہ حملے نہیں کریں گے. وہ بالکل یہ کہہ رہے ہیں, وہ ایک ماحول بنا رہے تھے, ایک نیریٹو بنا رہے تھے
کہ جی ایران جو ہے وہ بات چیت کرے یا خطے کے ممالک گھبرا کر ایران کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ وہ بات چیت کرے. تو وہی ہوا ایگزیکٹلی کہ خطے کے ممالک نے امریکہ کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یہ نہ کریں, اور امریکہ اتنی آسانی سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مان گئے. پہلے بھی آپ نے دیکھا کئی دفعہ وہ کہہ کے اور پھر مان جاتے تھے, کہ کبھی پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے, کبھی سعودی عرب نے ریکویسٹ کی ہے, تو ابھی بھی وہ کہتے ہیں خطے کے ممالک نہیں کیا. اصل میں امریکہ کو دیکھیں یہ پتا ہے کہ ایران ایک جینوئن لڑائی لڑ رہا ہے, اس کے اوپر ایک جارحیت کی گئی ہے, اور دنیا کے ممالک, خطے کے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ایران صرف اپنی لڑائی نہیں لڑ رہا ہے, وہ ہر اس ملک کی لڑائی لڑ رہا ہے جس کے خلاف بلا جواز جارحیت کی جا سکتی ہے. تو ایران کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پہ, اور وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ جو قصہ ہے یہ ایک دفعہ ختم ہو جائے. یہ جو 47 سال سے تلوار لٹکی ہوئی تھی وہ گر گئی ہے, اب وہ دوبارہ تلوار اس کے سر پہ نہ لٹکے, اور یہ خطہ, یہ جو قصہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. امریکہ اس جلدی میں ہے کہ میں جلدی سے کچھ لے کے یہاں سے ایسا نکلوں کہ واپس جا کے پھر میں الیکشن کیمپین کروں, اور مڈ ٹرم الیکشن جو آ رہے ہیں اس میں مجھے اس کیمپین کی بیس پہ, اس تمام قصے کی بیس پہ مجھے ووٹ مل جائے اور ریپبلکن پارٹیز کی میجورٹی ہو جائے. لیکن ایران نے بیسیکلی اس کو نکلنے نہیں دے رہا ہے یہاں سے. کوئی ایسی چیز نہیں تھما رہا ہے ایران اس کے ہاتھ میں جس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکے, جس کے اوپر کھیل سکے. تو اب ظاہری بات ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ جی ایگریمنٹ کریں, اور ایگریمنٹ فوری کریں, اور وہ کریں جو ہماری شرائط. تو یہ تو پہلے بھی نہیں ہوا ہے کہ ایران نے ان کی شرائط مانی ہوئی نہیں. آپ دیکھیں کہ ایم او یو سے پہلے کتنا ڈنڈورا پیٹا گیا, اور آج آپ ایم او یو کو جو سائن ہوا تھا اس کو اینالائز کر لیں, دنیا بھر کے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 70% ایران کے فیور میں ہے وہ ایم او یو, 30% ہوگا امریکہ کے فیور میں. لیکن وہ ساری باتیں جو ایران کہتا ہے وہ اس میں شامل تھی. تو اسی لیے ان کو دوبارہ یہ سب کچھ کرنا پڑا کہ اب ہم اس ایم او یو کو امینڈ کروائیں اور ایگریمنٹ ایسا کروائیں جو بظاہر امریکہ کی فیور میں نظر آئے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بیٹھیں گے اور ایگریمنٹ کریں گے, اور امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس جنگ کو اور آگے. ٹھیک ہے جی, آپ کے خیال میں امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس جنگ کو اور آگے بڑھایا جائے.